الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اس دنیا کی چکا چوندھی میں کھو گئے ہیں، لیکن ایک حقیقت ایسی جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور وہ ہے موت اور قبر کی حقیقت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ بادشاہ، نہ فقیر، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ کالا، نہ گورا، نہ چھوٹا، نہ بڑا۔ اور موت کے بعد سب سے پہلا پڑاؤ کہاں ہے؟ قبر۔ قبر کا لمحہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور اگر انسان اس سے بچ گیا تو آگے سب آسان ہوگا، اور اگر اس سے نہ بچ سکا تو آگے اور بھی سختی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2308۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس وقت ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، سب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اولاد، نہ دوست، نہ پڑوسی، صرف وہاں ہم تنہا رہ جائیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، میت کا مال اور میت کے عمل۔ 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، گھر والے اور مال، مگر اس کے عمل اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6514۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں، گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، اچھی صورت، مال، دولت، سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر کے ساتھ صرف نیکی یا بدی جائے گی۔ قبر میں میت کے ساتھ صرف اچھے اعمال یا برے اعمال جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرا نکیر۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4753۔ وہ سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا رجل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر ایمان والا ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں،
قبر میں نور بھر جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سو جا، تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ قبر میں نور بھر جاتا ہے جیسا کہ فجر کا اجالا، مگر اگر میت گنہگار ہوتی ہے تو جواب نہیں دے پاتی۔ وہ کہتی ہے ہائے 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 افسوس۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے نہ جانا نہ سیکھا۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 17803۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں ان پر، یعنی فرعون کی قوم پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن کہا جائے گا انہیں سب سے سخت عذاب میں ڈال دو۔ سورہ غافر آیت نمبر 46۔ یہ آیت قبر کے عذاب کی سب سے بڑی دلیل ہے، یعنی قیامت سے پہلے ہی آگ دکھائی جاتی ہے، قبر ہی ان کا پہلا عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عذاب قبر سے روز پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 588۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے تو ہمیں کتنی فکر ہونا چاہیے۔ ایک گنہگار کا واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک جوان لڑکا تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھ سے نماز چھوٹتی رہی، میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، آج میں قبر میں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو توبہ نہیں کرتے، جو سوچتے ہیں ابھی وقت ہے، لیکن موت کبھی وقت دیکھ کر نہیں آتی، نہ ہی موت کبھی وقت بتا کر آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان والا سچا نکلتا ہے، آسمان سے پکار ہوتی ہے، میرے بندے نے سچ بولا، اسے جنت کا بستر بچھا دو۔ مسند احمد حدیث نمبر 18534۔ اس کی قبر روشنی سے بھر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، قیامت لا دے تاکہ میں جنت پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ قبر کا عذاب کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو پیشاب سے پاکی کا اہتمام نہیں کرتا اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ معمولی چیز نہیں، قبر کا عذاب انہی باتوں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زلزلہ آیت نمبر 7-8، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رائی کے دانے کے برابر جس نے بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وہ اس کے کام آئے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک نیک عورت تھی جو روز نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، کئی لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے نور نکل رہا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہی ہے اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لطفوں کو توڑ دیتی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2307۔ ہر رات جب سونے لگو سوچو، اگر آج میری آنکھ نہ کھلی تو کیا میرا عمل مجھے بچا پائے گا؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ہمارے اعمال کو نور بنا دے۔ جب فرشتے پوچھیں من ربک تو ہماری زبان پر تیرا نام، ہماری زبان پر تیرے نام کا اقرار ہو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی توبہ کر لے، کوئی آخرت کی فکر کر لے۔ ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والا بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔